کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی تلاوت قبول ہوگی؟ کیا اس کے اعمال اللہ تک پہنچیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگنت درود و سلام۔ بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سے ایک بہت ہی ایمانداری سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور پہلے ہی صاف کر دوں، یہ ویڈیو میں نے کسی لائک، شیئر یا سبسکرائب کے لیے نہیں بنائی ہے۔ میرا اصلی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں، کہ آپ اس دنیا کی نیند سے جاگ جائیں، کہ آپ سمجھ جائیں کہ آپ کہاں کھڑے ہو اور کہاں جانا ہے۔ آپ خود کو مومن کہتے ہو، آپ کہتے ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آپ کہتے ہو کہ میں قرآن پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اور دل سے جواب دینا۔ اگر آپ مومن ہو تو آپ حرام کیوں کما رہے ہو؟ اگر آپ مومن ہو تو آپ شرک کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ مومن ہو تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے ہو؟ اگر آپ مومن ہو تو آپ سود کیوں کھا رہے ہو؟ اور سب سے اہم بات جو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو بندہ حرام کما رہا ہو، جو بندہ شرک کر رہا ہو، کیا اس کی نماز قبول ہوگی؟ کیا اس کی تلاوت قبول ہوگی؟ کیا اس کے اعمال اللہ تک پہنچیں گے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ اگر اللہ ہی نہیں بخش رہا تو آپ کی نماز کون قبول کرے گا؟ اب آپ کہو گے کہ ہم تو قرآن پڑھتے ہیں۔ ہاں، قرآن پڑھنا ضروری ہے، مگر اس سے پہلے سمجھنا اور بھی ضروری ہے۔ تلاوت کا اصلی مطلب صرف زبان سے پڑھنا نہیں، بلکہ دل سے فالو کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہو لیکن سود کھا رہے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو لیکن جھوٹ بول رہے ہو، آپ قرآن پڑھ رہے ہو لیکن شرک کر رہے ہو، تو پھر آپ کی تلاوت کا کیا فائدہ؟ اللہ فرماتا ہے، کیا وہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اس لیے قرآن پڑھنا ضروری ہے، مگر قرآن سمجھنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ آج میں آپ سے بات کروں گا ایک بہت بڑے فتنے کے بارے میں، اور وہ ہے پیسے کا فتنہ۔ آج دنیا میں لوگ پیسوں کے پیچھے پاگل ہو گئے ہیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ پیسہ ایک فتنہ ہے۔ لوگ پیسوں کے لیے حرام کام کرنے لگے ہیں۔ ذرا سوچئے، صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے ہم کیا دیکھتے ہیں؟ فون، بینک میسج آیا یا نہیں، پیمنٹ آئی یا نہیں، مارکیٹ کیا چل رہی ہے۔ پھر دن بھر کام، دوڑ، تھکان، ٹینشن، انگزائٹی، اور یہ سلسلہ ہر روز چلتا رہتا ہے۔ اور اس دوڑ میں انسان بھول جاتا ہے کہ اسے پیدا کیوں کیا گیا تھا۔ انسان پیسوں کے لیے جھوٹ بولتا ہے، پیسوں کے لیے دھوکہ دیتا ہے، پیسوں کے لیے رشتے توڑ دیتا ہے، پیسوں کے لیے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، پیسوں کے لیے اپنی ضمیر بیچ دیتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج انسان پیسوں کے لیے شرک تک کرنے لگا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو پیسہ کمانے کے لیے نجومیوں کے پاس جاتے ہیں؟ کتنے لوگ تعویذ پہنتے ہیں یہ سوچ کر کہ اس سے ان کی قسمت بدل جائے گی؟ لیکن یاد رکھو، اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشے گا۔ آج انسان کو اللہ کا خوف نہیں رہا۔ انسان حرام کمانے لگا ہے، سود کھانے لگا ہے، رشوت لینے لگا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، سود کا 1 درہم جان بوجھ کر کھانا 36 جناحوں سے بھی بدتر ہے۔ لیکن یاد رکھو، اصلی رزق دینے والا اللہ ہے۔ وہ چڑیا جو صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتی ہے، اللہ اس کا بھی رزق لکھ چکا ہے۔ تو محنت کرو، ضرور محنت کرو، لیکن اللہ کو مت بھولو۔ پہلے نماز، پھر کام، پہلے اللہ، پھر دنیا۔ اور یاد رکھو، رزق دینے والا صرف اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، اور زمین پر چلنے والا کوئی بھی جانور نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ بھائی، اللہ نے اپنی ذمہ داری لے رکھی ہے تمہاری روزی کی، تو تم کیوں اتنا پریشان ہو؟ تم کیوں اتنا دوڑ رہے ہو؟ تم کیوں اتنا بے چین ہو؟ کیونکہ تمہارا توکل کمزور ہو گیا، کیونکہ تم نے اللہ پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیا۔ تمہیں لگنے لگا کہ میں اپنی محنت سے سب کچھ پا سکتا ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، تمہاری محنت صرف ایک ذریعہ ہے، تمہاری کمائی صرف ایک وسیلہ ہے، لیکن اصلی دینے والا اللہ ہے۔ کسی کو اللہ علم سے دیتا ہے، کسی کو اللہ صحت سے دیتا ہے، کسی کو اولاد سے دیتا ہے، کسی کو
پیسوں سے دیتا ہے، لیکن دینے والا صرف اللہ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں ایک بہت ڈرانے والی بات آتی ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے کہ اگر کسی نے حرام مال سے صدقہ کیا ثواب کی امید میں، تو وہ دینے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرے۔ تو سوچو، جو لوگ حرام کما رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، ان کی نماز کا کیا حال ہوگا؟ ان کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حرام مال سے کی گئی عبادت اس کمرے کی طرح ہے جو گندگی کے ڈھیر پر بنا دیا جائے۔ بھائیوں، اللہ پاک ہے اور پاک چیز ہی قبول کرتا ہے۔ دنیا امتحان ہے۔ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ یہ دنیا ایک خوبصورت دھوکہ ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو بنایا تاکہ وہ دیکھے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے زمین کی چیزوں کو اس کی زینت بنایا تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے۔ لیکن انسان اس زینت میں کھو گیا، اس سجاوٹ میں گم ہو گیا۔ بھائی، آنکھیں کھولو۔ جو لوگ کل تک اس دنیا میں تھے، آج کہاں ہیں؟ ان کا پیسہ یہیں رہ گیا، ان کی جائیداد یہیں رہ گئی، لیکن وہ اکیلے چلے گئے اپنی قبر میں، اپنے حساب کے لیے۔ اس دن نہ پیسہ کام آئے گا، نہ اولاد، نہ دوست، نہ رشتہ دار۔ صرف آپ کے اعمال کام آئیں گے، صرف آپ کا ایمان کام آئے گا، صرف آپ کا اللہ سے رشتہ کام آئے گا۔ اس لیے سمجھ جاؤ، رزق صرف محنت سے نہیں، تقویٰ سے ملتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، جو اللہ سے ڈرے، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور دو چیزیں بہت ضروری ہیں: صبر، جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے، شکر، جو شکر کرے گا اللہ اس میں برکت دے گا۔ آخرت کو مت بھولو۔ اللہ فرماتا ہے، جس دن مال اور اولاد کام نہ آئیں گے مگر وہ شخص جو اللہ کے پاس صاف دل لے کر آئے گا۔ آج جو حرام کما رہے ہو وہ کل عذاب بنے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، پیسہ فتنہ ہے۔ پیسہ تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن اللہ ہمیشہ ہے۔ آج سے یہ ارادہ کر لو، حرام سے بچوں گا، حلال کماؤں گا، تقویٰ اپناؤں گا اور صرف اللہ سے امید رکھوں گا۔ یا اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں اپنی رحمت میں لے لے، ہمیں دنیا کے فتنوں سے بچا، ہمیں حرام سے بچا، ہمیں شرک سے بچا، ہمیں سود سے بچا، ہمیں نماز قائم کرنے کی توفیق دے، ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دے، ہمیں تجھ پر بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ آمین یا رب العالمین۔